بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلو قرآن کی روشنی میں۔ اس کتاب قرآن حکیم کا لانے والا ذاتی طور پر کس قسم کے اخلاق کا انسان تھا؟ اس سوال کے جواب میں قرآن مجید نے دوسرے رائج الوقت کتابوں کی طرح اپنے لانے والی کی تعریف کے پل نہیں باندھے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ایک مستقل موضوع گفتگو بنایا ہے۔ البتہ آمد سخن میں محض اشارتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خصوصیات ظاہر کی ہیں، جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وجود مسعود صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال انسانیت کے بہترین خصائص موجود تھے۔ نمبر 1، اعلیٰ اخلاق۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا اخلاق کی نہایت بلند مقام پر تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ القلم آیت نمبر 4۔ عزم راسخ۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا ایک ایسا راسخ العزم، مستقیم الارادہ اور اللہ پر ہر حال میں بھروسہ رکھنے والا انسان تھا کہ جس وقت اس کی ساری قوم اسے مٹا دینے پر آمادہ ہو گئی تھی اور وہ صرف ایک مددگار کے ساتھ ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوا تھا، اس سخت مصیبت کے وقت بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے عزم پر قائم رہا۔ یاد کرو جبکہ کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جبکہ وہ غار میں صرف ایک آدمی کے ساتھ تھا، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ التوبہ آیت نمبر 40۔ نمبر 3، فراخ حوصلہ۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا ایک نہایت فراخ حوصلہ اور فیاض انسان تھا، جس نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کی، اور آخر اللہ تعالیٰ کو اسے اپنا یہ قطعی فیصلہ سنا دینا پڑا کہ وہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا، چاہے تم ان کے لیے معافی مانگو چاہے نہ مانگو۔ اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگو گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہ کرے گا۔ التوبہ آیت نمبر 80۔ نمبر 4، نرم خو۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کو لانے والے کا مزاج نہایت نرم تھا، وہ کبھی کسی کے ساتھ درستی سے پیش نہیں آتا تھا، اور اس لیے دنیا اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم ہو، ورنہ اگر تم زبان کے تیز اور دل کے سخت ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ کر الگ ہو جاتے۔ آل عمران آیت نمبر 159۔ نمبر 5، دعوت کی تڑپ۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کو لانے والا بندگان خدا کو راہ راست پر لانے کی سچی تڑپ دل میں رکھتا تھا، اور ان کے گمراہی پر اصرار کرنے سے اس کی روح کو صدمہ پہنچتا تھا، حتیٰ کہ وہ ان کے غم میں بھلا جاتا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کے پیچھے رنج و غم میں اپنی جان کھو دو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ الکہف آیت نمبر 6۔ نمبر 6، بھلائی کا حریص۔ وہ بتاتا ہے کہ ان کے لانے والے کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، وہ ان کی بھلائی کا حریص تھا، ان کے نقصان میں پڑنے سے اڑتا تھا، اور ان کے حق میں سراپا شفقت و رحمت تھا۔ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جسے ہر وہ چیز شاک گزرتی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو، جو تمہاری فلاح کا حریص ہے اور اہل ایمان کے ساتھ نہایت شفیق و رحیم ہے۔ التوبہ آیت نمبر 128۔ نمبر 7، رحمت عالم۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کو لانے والا صرف اپنی قوم ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے اللہ کی رحمت تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الانبیاء آیت نمبر 107۔ نمبر 8، زہد و عبادت۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کو لانے والا راتوں کو گھنٹوں اللہ کی عبادت کرتا اور خدا کی یاد میں کھڑا رہتا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم رات کو تقریباً 2/3 حصے تک اور کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 حصے تک نماز میں کھڑے رہتے ہو۔ المزمل آیت نمبر 20۔ نمبر 9، صدق و ثبات۔ وہ بتاتا ہے اس کو لانے والا ایک سچا انسان تھا، نہ کبھی اپنی زندگی میں راہ حق سے بھٹکا، نہ فاسد خیالات سے متاثر ہوا، اور نہ کبھی اس نے ایک لفظ خواہش نفس کی پیروی میں حق کے خلاف زبان سے نکالا۔ لوگو، تمہارا صاحب نہ کبھی سیدھی راہ سے بھٹکا اور نہ صحیح خیالات سے بہکا، اور نہ وہ خواہش نفس سے بولتا ہے۔ النجم آیت نمبر 2-3۔ نمبر 10، اسوہ کامل۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کو لانے والے کی ذات تمام عالم کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھی، اور اس کی پوری زندگی کمال اخلاق کا صحیح معیار تھی۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ الاحزاب 21۔ قرآن مجید کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے سے صاحب قرآن کی بعض اور خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے، لیکن اس مضمون میں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ جو کوئی قرآن کا مطالعہ کرے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ برخلاف دوسری موجود الوقت مذہبی کتابوں کے، یہ کتاب اپنے لانے والے کو جس رنگ میں پیش کرتی ہے وہ کس قدر صاف، واضح اور آلودگی سے پاک ہے۔
اس میں نہ الوہیت کا شائبہ ہے، نہ تعریف و ثنا میں مبالغہ ہے، نہ غیر معمولی قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے کاروبار میں شریک و سہم بنایا گیا ہے، اور نہ آپ کو ایسی کمزوری سے محتم کیا گیا ہے جو ایک ہادی اور داعی الحق کی شان سے گری ہوئی ہوں۔ اگر اسلامی لٹریچر کی دوسری تمام کتابیں دنیا سے ناپید ہو جائیں اور صرف قرآن مجید ہی باقی رہ جائے، تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق کسی غلط فہمی، کسی شک و شبہ اور کسی لغزش عقیدت کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ ہم اچھی طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کا لانے والا ایک کامل انسان تھا، بہترین اخلاق سے متصف تھا، انبیاء سابقین کی تصدیق کرتا تھا، کسی نئے مذہب کا بانی نہ تھا اور کسی مافوق البشر حیثیت کا مدعی نہ تھا۔ اس کی دعوت تمام عالم کے لیے تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے چند مقرر خدمات پر مامور کیا گیا تھا، اور جب اس نے خدمات کو پوری طرح انجام دے دیا تو نبوت کا سلسلہ اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ تفہیمات حصہ دوم، صفحہ 35 تا 38۔